والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ جب حرب فجار ختم ہو گئی تو اس کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ حلف الفضول کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی الفاظ سماعت فرمائیں کہ عرب کا پہلے ماحول ذہن میں رکھ لیں کہ عرب کا جو ماحول تھا سارے عرب میں، مکے میں نہیں بلکہ مکے کے ساتھ ساتھ سارے عرب میں ماحول یہ تھا کہ وہاں پر کوئی عدالت نہیں تھی، وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اگر کسی پر ظلم ہو جائے تو جا کر جو ہے نا کوئی کمپلین کر دے، پھر وہاں سے جو ہے نا اس کا کیس ہو، پھر وہاں سے اس کو انصاف ملے، ایسا کوئی معمول وہاں پر نہیں تھا۔ وہاں پہ قبائلی نظام تھا، قبیلوں کا نظام تھا۔ بعض قبیلے آپس میں ملتے تھے، وہ بعض قبیلے فیصلے کر لیتے اور بعض قبیلے جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ کسی دوسرے قبیلے والا ان کے اوپر ظلم کر دیا تو یہ سارے قبیلے مل کر اس کے سارے قبیلے پر ظلم کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ حرب فجار کے متعلق بھی سن چکے ہیں کہ براز بن قیس نے جب ایک آدمی کو مارا تو وہ قبیلے والے بنو حوازن کے ایک سردار کو مارا تو سارا کا سارا قبیلے والا اس براز بن قیس کے سارے قبیلے پر حملہ کیے۔ تو ایسا معمول تھا کہ قاتل پر حملہ نہیں ہوتا تھا بلکہ قاتل کے سارے قبیلے کو انتقام کے لیے ہدف بنایا کرتے تھے، سارے کے سارے قبیلے سے بدلہ لیا کرتے تھے، ایسا معمول تھا۔ اور ہوتا یوں تھا کہ بعض 5-6 قبیلے آپس میں معاہدہ کر لیتے، ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے۔ حلیف کا مطلب ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا، تو لہٰذا 5-6 قبیلے ملتے ایک دوسرے کے حلیف بن جاتے۔ لہٰذا ان 5-6 قبیلوں میں اگر کوئی بھی شخص دوسرا قبیلہ والا ان 5-6 قبیلوں میں کہ کسی آدمی کو ہی مارتا، یہ سارے کے سارے قبیلے مل کر اس مارنے والے قبیلے کے تمام آدمیوں کو اس قبیلے سے لڑا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مکے میں 10 قبیلے تھے، یہ 10 قبیلے مکے کے بڑے طاقتور قبیلے تھے، قریش، کنانہ وغیرہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی دوسرے قبیلے والا عرب کا کسی قبیلے کے ایک آدمی کو مارتا تو سارے کے سارے قبیلے والے 10 قبیلے 5 قبیلے جتنے بھی مل کر اس مارنے والے آدمی کے قبیلوں پر حملہ کرتے تھے۔ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، اس کا خیال نہیں کرتے تھے، صرف ہمارے کسی قبیلے کو مارا یا ہمارے حلیف قبیلے کو مارا تو لہذا فلاں شخص قبیلے کا آدمی مارا اس کے اوپر حملہ کرو، ایسا معمول چلتا تھا، ظلم عام تھا۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ مکے میں ایک بنو زبید قبیلے کا ایک شخص آیا، وہاں پر اپنا کچھ سامان لے کر آیا تاکہ مکے میں سامان بھی بیچ لے اور عمرہ بھی کر لے۔ اس کو زبیدی، کیونکہ زبید قبیلے کا رہنے والا تھا، اس کو زبیدی کہتے تھے۔ تو زبیدی شخص آیا مکے میں اور آ کر اپنا سامان بیچ رہا تھا۔ تو مکے کا ایک سردار قریش قبیلے سے یا قریش کے حلیف قبیلوں میں سے ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ اس کو اس زبیدی کا سامان پسند آ گیا تو عاص بن وائل نے اس زبیدی کا سامان خرید لیا۔ خرید کر اب جو قیمت طے پائی تھی اس قیمت کو ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ تو زبیدی ایک مرتبہ صبح میں آیا تو بولا دوپہر میں دوں گا، دوپہر میں آیا تو بولا شام میں آیا تو بولا کل آیا تو بولا پھر شام میں، اس قسم 2-3 دن گزر گئے۔ آخر کار زبیدی سمجھ گیا کہ یہ شخص دینے والا نہیں ہے، تو زبیدی اب یہ عاص بن وائل کے جو دوسرے قبیلے تھے جو اس کے حلیف تھے ان کے پاس جا کر جو ہے نا ان سے داد رسی کرنے لگا، ان سے مدد طلب کرنے لگا۔ تو لہٰذا سارے کے سارے دوسرے قبیلوں کے سردار بھی اس کو رد کرنے لگے اور بولے کہ اپنا منہ بند کر لو، خاموش بیٹھ جاؤ، نہیں دے رہا تو چھوڑ دو، اگر دے رہا تو لے لو، نہیں دے رہا تو چھوڑ دو، ورنہ طاقتور آدمی قبیلے والا ہے، اگر تمہارے کچھ نقصان کر دیا تم اپنے قبیلے کو جا کے مدد بھی نہیں مانگ سکتے۔ اس کو خاموش بٹھانے لگے، لیکن غریب آدمی تھا اور اپنے بیوی بچوں کی کمانے کے لیے آیا تھا، تو لہٰذا یہ دوسرے دن کیا کرا، ابو قبیس نامی ایک مکے کے قریب میں ہی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ یہ ایک دم صبح فجر کے طلوع فجر کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ تو تمام کے تمام قبیلے قریش کے، حضور کا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کے لوگ بھی مکے میں کعبے کے صحن میں اپنی اپنی جگہوں پر نشستیں جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ زبیدی ابو قبیس پر چڑھا اور چڑھ کر وہاں سے آواز لگائی۔ کیا لگائی؟ کہا اے فہر کے پوتوں، اے فہر یہ حضور کے دادا اجداد میں سے ایک شخص گزرے فہر، تو کہا کہ اے فہر کے پوتوں
یہ تمام اس نے شاعری کے طور پر کہا. ہم یہاں پر عام انداز میں نثر میں ہی بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک پردیسی اور غریب الدیار زبیدی ہوں، اپنے علاقے سے دور ہوں، میرا قبیلہ بہت دور ہے، تمہارے شہر میں مال تجارت لے کر آیا تھا تاکہ کچھ نفع کھا سکوں اور کچھ کما سکوں، مگر تمہارے ایک ظالم سردار نے میرے بچوں کے منہ کا نوالا چھین لیا ہے. یہ کیسا ظلم اور اندھیری نگری ہے کہ میں نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا. میں حالت احرام میں ہوں اور اس سے عمرہ ادا کرنے سے پہلے ہی میرا مال مجھ سے خرید لیا گیا اور مجھے حتیم اور حجر اسود کے درمیان میرا مال خریدا گیا اور میرا مال کی قیمت ادا نہیں کر کے مجھے اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا. اور پھر پکارنے لگا، اے شرفاء قوم، اے قوم کے شریف لوگوں، ایک اجنبی کی امداد کرو، مدد کرو اور اس کی دعائیں لو. بے شک میں تم سے اچھائی اور بہتر معاونت کی امید رکھتا ہوں. بس یہ جب آواز آئی تو مکے میں تمام لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، قبیلہ قریش کے لوگ خصوصاً، وہ تمام لوگ اس کی آواز سنے. تو حضور علیہ السلام کے ایک چچا، تمام لوگ سنے لیکن تب انسنی کر دیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب جو حضور کے خاص چچا بھی تھے، تو یہ کچھ زیادہ متاثر ہوئے اور وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کہا، الہذا متروکن، کیا یہ آدمی جو مدد مانگ رہا ہے اس کو یوں ہی چھوڑ سکتے ہیں؟ بولے نہیں چھوڑ سکتے. تو لہذا وہاں سے اٹھ کر اپنے کچھ ساتھیوں کو لیے اور عبداللہ بن جدعان، بعد میں اس کو جدعان بھی پڑھتے ہیں، عبداللہ بن جدعان یا جدعان جس آدمی کا نام تھا، یہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچیرا بھائی تھا. اس کے پاس اس کے گھر گئے. بڑا ہی فیاض آدمی تھا اور اچھا دل، صاف دل والا آدمی تھا اور تعمیری کام میں اچھی ہر ایک آگے رہا کرتا تھا. اس کے پاس گئے، وہاں پر جا کر معاملہ سنایا کہ ہمارے مکے میں اگر کوئی شخص مسافر آتا ہے تو اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور ظالم شخص طاقت کے بلبوتے پر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا مال ہڑپ لیتا ہے. تو لہٰذا وہاں پر کچھ قبیلے جمع ہو گئے اور بعض قبیلے جس میں قریش تھا اور بنو زہرہ تھا، بنو طیب تمیم تھا اور کافی قبیلے تھے وہاں پر. تمام کے تمام لوگ جو ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر ایک معاہدہ کیا، ایک عہد کیا. کیا بول کے؟ عہد میں 3 باتیں کہی. کہا کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی پوری مدد کریں گے، جو مظلوم بنے گا ہم اس کی مدد کریں گے. ظلم کرنے والا چاہے ہمارا بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کا خیال نہیں کریں گے. ظالم کے جو ہے نا بالکل اس کا بائیکاٹ کریں گے اور مظلوم کی پوری حمایت اور اس کی امداد کی جائیں گی. اور دوسری بات، کسی کو اجازت نہیں دی جائیں گی کہ وہ کسی کا حق مارے، کسی کو اجازت نہیں کہ دوسروں کا حق مارنے کا. اور تیسری بات، ہر مسافر کے جان و مال کا پورا تحفظ کیا جائے گا. جو بھی مسافر یہاں پر آ رہا اس کی جان اور اس کے مال کا پوری ہم حفاظت کریں گے. یہ 3 باتیں طے پائی. جب یہ باتیں طے پائی اور تمام لوگ آپس میں معاہدہ کیا، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیے کہ ہم ان چیز پر عمل کریں گے، سیدھا تمام یہ قبیلے والے مل کر عاص بن وائل کے پاس گئے جو زبیدی کا مال لے لیا تھا اور قیمت نہیں دے رہا تھا. عاص بن وائل کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو تم اس زبیدی پر ظلم کر رہے ہو، تم اکیلے ہو اور ہم تمام مکے والے ایک طرف ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اب تم فوری اس کا مال ادا کر دو. اب عاص بن وائل نے جب دیکھا کہ تمام کے تمام قبیلے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ایک جیسا سب آرا ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس خاموش اندر گیا، ایک بات بھی نہیں کی، خاموش اندر گیا. اس کی جو قیمت بنتی تھی اس کی قیمت لا کر اس کو زبیدی کو دے دیا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر بن عبد المطلب جو اس وقت وہاں پر تھے، ان کو کافی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس معاہدے پر کچھ باتیں بھی کہا اور کہا کہ آج سے مکے میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو حلف الفضول کا نام دیا گیا. یہ جو تنظیم بنی تھی پوری، حلف الفضول کا نام دیا گیا. اب یہ حلف الفضول کیا ہے؟ حلف اٹھانا، جو ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرنا، کچھ عہد کر لینا اپنے آپ میں، اس کو حلف کہتے ہیں. فضول یہ فضل کی جمع ہے. اسی قسم کا ایک معاہدہ کہ ہمارے علاقے میں ظلم نہیں ہوگا، مسافروں کی مدد ہوگی، مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے. اس قسم کا معاہدہ اس سے پہلے قبیلہ بنو جرہم، جس کا تذکرہ ہم بہت پہلے کیے تھے سیرت کے درس میں، کہ وہ لوگ جو ہے نا زمزم کے کنویں کو بند کر دیے تھے، وہ کہ ہم بتائے بھی تھے. وہ قبیلے والے بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیے تھے کہ مکے میں کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونا بول کے. اس معاہدے میں جتنے لوگ شریک تھے ان تمام کا نام فضل سے آتا تھا، جیسے کہ فضل بن بضاعہ، فضل بن قضاء، فضل بن حارث اور فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ، یہ اس قسم ان لوگوں کے نام تھے. تو ان لوگوں کے نام فضل ہونے کی وجہ سے
اس جو معاہدہ ہوا تھا بنو جرم کے زمانے میں، اس کو حلف الفضول کا نام دے دیا گیا تھا۔ تو لہٰذا اب یہ بھی معاہدہ، کیونکہ اس کے بھی یہی مقاصد تھے، اس معاہدے کے بھی وہی مقاصد تھے، اسی لیے اس معاہدے کو جو حضور کے زمانے میں ہوا، اس کو بھی حلف الفضول کا نام دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا، حضور فرماتے تھے کہ آج بھی اسلام میں بھی اگر کوئی شخص مجھ کو حلف الفضول کا واسطہ دے کر پکارے تو آج بھی میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج اسلامی حکومت دور دور تک پھیل چکی ہے، مکہ بھی قبضے میں مسلمانوں کے جو ہے نا مسلمان فتح کر چکے ہیں، تو اس وقت بھی اگر کوئی کافر بھی اس قسم کی تنظیم بنائے جس میں مظلوموں کی مدد ہو اور مظلوموں کی حمایت کی مدد ہو اور ان کا جو ہے نا ان کا حق دلانے کی بات ہو، تو لہٰذا آج بھی میں اس حلف میں، اس قسم کے معاہدے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ جو محفل ہوئی تھی، یہ محفل اور یہ معاہدہ مجھ کو اتنا پسند ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھ کو جو ہے نا سرخ اونٹ بھی دی جاتی کہ تم یہ لے لو لیکن اس میں شریک نہ ہو، ان کے گھر میں مت آؤ، اس محفل میں شریک نہ ہو، تو میں ان اونٹوں کو پسند نہیں کرتا، میں اس معاہدے میں شریک ہوتا۔ حضور فرماتے مجھ کو اتنا پسند تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایک تنظیم مقرر کی، اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک تنظیم بھی بنائی۔ یہ تنظیم کیوں بنائی اور اس کے کیا مقاصد تھے، پھر کیا وجہ تھی، ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم کیا تھی، وہ حضور کی جو تنظیم تھی، حضور نے کیسے کیسے کیا کیا کام کیے ہیں، اس تنظیم کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر ہم انشاءاللہ اگلے دن بیان کریں گے۔ الحمدللہ